السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 86 عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کتاب التوحید۔ سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کتاب التوحید۔ وہ سمپل سی حدیث ہے، لا يرحم اللہ، اللہ رحم نہیں فرماتا، من جو یعنی اس پر جو، لا يرحم الناس لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ گویا دوسروں پہ رحم کرنا دراصل اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا، اپنے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ رحم کا لفظ جو ہے یہ را ہا میم سے ہے۔ ماں کے ووم کو، رحم کو رحم کہا جاتا ہے، جہاں بچے کی انسیپشن ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جب پورا بچہ بن جاتا ہے تو پھر وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں سے کوئی بھی انسان کسی دوسرے پر اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے جنم لیتا ہے، وہ اس کے رحم میں پلتا ہے۔ وہ عام طور پر پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میری آندنا نے، یعنی کہ میرے پیٹ میں پلا یہ بچہ اور میرا اندر اس کے لیے کھنچتا ہے، یا بچے کچھ بھی کریں تو ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے تڑپتا ہی رہتا ہے، اور کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، پیدائش کی تکلیف، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف، پھر اس کو صاف ستھرا کرنے کی تکلیف، پھر اس کی جائز ناجائز باتیں سننے کی، اس کے بوجھ اٹھانے کی تکلیف، یعنی 9 مہینے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بچے کو اٹھا اٹھا کے ماں کی اپنی ہڈیاں دوری ہو جاتی ہیں، کس طرح وہ تکلیف اٹھاتی، پھر اس کو کھانا سکھاتی، چلنا سکھاتی، بولنا سکھاتی۔ یہ سب کچھ کس بنا پر ہوتا ہے؟ رحم کی بنا پر۔ اگر رحم نہ ہو، نرمی نہ ہو، ہمدردی نہ ہو تو یہ اتنا مشکل مرحلہ پار نہیں ہو سکتا۔ تو یہیں سے پھر رحمت کا کانسیپٹ آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اپنی ان 2 صفات کا ذکر کیا جو رحم پر مبنی ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو بتانے کے لیے ایک مشہور وہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اپنے بندے پر 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے رحیم ہے، اتنا مہربان۔ یعنی انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ مہربان ماں، اور اصل میں مہربان ہم پر ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر کیا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے آثار، اللہ کی رحمت کیسے نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم فرما رہا ہے دنیا میں بھی، حالانکہ دنیا میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، باقی 99 آخرت کے لیے۔ تو وہ دنیا میں جو اس کی رحمت ہے وہ کس شکل میں نظر آتی؟ بندے گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الانعام 54 میں آتا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔
سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بہت رحیم ہے، یعنی مسلسل رحم کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا اور وہ اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی. تو ہم انسانوں میں بھی دونوں چیزیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور ہم دوسروں پر مہربان بھی ہوتے ہیں. تو کیا چیز پسندیدہ ہے، کون سی چیز ہمارے مزاج پہ غالب ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیے ہر دوسرا بندہ آپ کو یہ کہتا سنائی دے گا اصل میں مجھے غصہ بہت آتا ہے، سنا اس وجہ سے میں یہ کام کرتی. کوئی بیماری کو بہانہ بنا لیتا ہے، کوئی بڑھاپے کو بہانہ بنا لیتا ہے، کوئی لوگوں کے رویے کو بہانہ بنا لیتا ہے، اور پھر جو دل میں آتا کہتا ہے اور ساتھ ساتھ عذر پیش کرتا جاتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں سینسیٹیو بہت ہوں، اپنے لیے کسی کے لیے نہیں، غصہ بہت آتا. کوئی یہ کہتا ہے اصل میں مہربان بہت ہوں، مجھے بہت رحم آتا ہے. بہت کم لوگ یہ بات کہتے ہوئے سنائی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خرابی ہے پھر ہم میں، اگر ہمارے اندر مہربانی نہیں. تو اس جملے کو بدل دیجئے، یہ کہنے کے بجائے مجھے دراصل غصہ بہت آتا ہے، کہیں اصل میں میرے دل میں رحم بہت آتا ہے، اس بنا پر میں دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. تو آپ دیکھیے کہ ایک دم آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا جب آپ دوسروں کے ساتھ مہربان ہونے لگیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. وہ شخص بچے کو سینے سے لگانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پہ رحم آتا ہے؟ یعنی بچہ اس کو پیار کرنے لگا آپ کے سامنے ہی. اس نے کہا جی ہاں مجھے اس پہ رحم آتا ہے. آپ نے فرمایا پس اللہ کو تمہارے اس پر رحم سے بھی زیادہ تم پہ رحم آتا ہے، یعنی جتنا تم اس پہ رحم کرے اللہ اس سے بھی زیادہ تم پہ مہربان ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی کوئی اور اتنا مہربان ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ جنہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عالمین کا کیا معنی ہے؟ عالمین کی ایک جامع ڈیفینیشن بتائیے. عالمین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ شاباش. اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، عالم نہیں، عالم. ٹھیک ہے، وہ رب ہے اور باقی عالمین ہے، یعنی پوری یونیورس اس میں آ جاتی ہے، جتنی بھی اس کی کریشن، تو سارے عالمین ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، تمہاری تکلیف اس کو تکلیف دیتی ہے. ہم ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، دوسروں کی تکلیف، دوسروں کی پریشانی ہم کو پریشان کرتی ہے. ہوتا ہے ایسے؟ اور کتنا ہوتا ہے. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی پیغمبر بھی مہربان، رؤوف اور رحیم ہے. ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے کہا آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں بد دعائیں کروں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ کا عام تقیہ کلام کیا ہوتا تھا جب کسی شخص پہ غصہ بھی آتا یا کسی شخص کی کوئی شکایت آپ کو پہنچتی یا کچھ بھی، تو آپ کہتے رحم اللہ امرأن، رحم اللہ رجلا، رحم اللہ امرأتن، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ فلاں مرد پہ رحم کرے، فلاں عورت پہ رحم کرے. یعنی ڈانٹنا بھی ہوتا تھا تو رحمت سے بات شروع کرتے تھے، اللہ تم پہ رحم کرے. یہ کیا بات ہو رہی؟ یا کسی کی غلطی بھی بتانی ہوتی تھی یا پھر کسی کی تعریف کرنی ہوتی تو بھی آپ دعا دیتے تھے کہ اللہ اس پہ رحم کرے. ایک شخص آپ کے پاس آیا دیہات میں سے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں ایک دن میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں.
اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار. 70 بار. اگر دن میں وہ 70 غلطیاں کرے اور معافی مانگ لے تو 70 بار معاف کر دو، درگزر کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے 100 دفعہ سمجھایا، حالانکہ 1-2 دفعہ بات کی ہوگی، 1-2 کو 100 بنا دیتے ہیں. اگر غلطی بتانی بھی ہو تو طریقے سے نہیں بتاتے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ مزدور کی مزدوری کب دو؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے. یعنی اس نے محنت کی، اس کا صلہ اس کو دو. یہ بھی رحم میں آتا ہے. اب دیکھیے کہ رحم کرنا ضروری کیوں ضروری ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ ہم پہ رحم کرے اپنے لیے. پھر ٹھیک ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دعائیں ملتی ہیں. یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ ایسا کام کریں کہ دوسرے دعائیں دیں، تو اگر آپ کسی کی تکلیف میں، کسی کی مجبوری میں، کسی کی مشکل میں آپ اس کے کام آتے ہیں تو یہ آپ دعائیں لینے والا کام کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی غور و فکر بھی کیا کیجئے کہ مختلف چیزیں جو سخت ہیں اور جو نرم ہیں ان کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں. مثلا بادل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا کتنا آسان ہے نا؟ حالانکہ ان کے اندر جو پانی ہے اس کا وزن آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو بعضوں کا زمین کو پھاڑ دیتا ہے. اگر وہ اکٹھا ہو کے کہیں بہنے لگے تو دریاؤں کے کٹاؤ سے آپ دیکھیں گاؤں کے گاؤں بہ جاتے ہیں، اتنا شدید اس کا دھارا ہوتا ہے. لیکن وہی پانی اتنے ہی وزن کا جب وہ بادلوں میں ہوتا ہے، بھاری بادل، قرآن مجید میں بھی آتا ہے بھاری بادل، سحابا ثقالا، لیکن ان کے اندر کتنی نرمی ہے. لہذا جب انہیں اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو کتنے آرام سے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتحاد اتفاق. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی جو اوروں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی. اس کے برعکس اتنے ہی وزن کا پتھر لے لیں، اس کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہو کتنا مشکل کام ہے. تو کچھ لوگ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں. جو لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا. اس خاندان میں، اس لوگوں کے اجتماع میں اتفاق، پیار، محبت، ایک دوسرے کے دکھ درد پر تکلیف ہونا، ایک دوسرے پر شفقت کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر ایک کے اندر نرمی ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا، وہ ہم سے ہی نہیں، وہ تو باہر ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہم سے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا. چھوٹوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی غلطی کرے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو لیس منا، وہ ہم سے ہی نہیں، ہم میں سے نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہی آئے گا نا جس کے اندر نرمی ہوگی تو وہ ساتھ مل جائے. جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا ولم یؤقر کبیرنا، اور ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ باہر ہیں. ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگیں، لیکن اپنا رویہ نہیں بدلتے. تو آپ سوچئے کہ جب ہم پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں سخت، حالانکہ پتھروں سے بھی کیا نکلتے ہیں پھوٹ کے، چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، لیکن انسان نہیں پھر نرم ہوتا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کلام مرد نازاں پہ نرم و نازک بے اثر. کوئی چیز ان کو نہیں مولڈ کرتی. تو یہ جو سختی ہوتی ہے نا، جس چیز کے اندر آتی ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ اسی کو خراب کر دیتی، اور جس چیز میں نرمی آتی ہے اس کو خوبصورتی بخشتی. جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں خیر ہی خیر آتی، اور جہاں سختی ہوتی ہے وہاں خرابیاں پھیلتی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. الرحمن تو عام رحمت ہے اللہ کی طرف سے، الرحیم مومنوں کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ مہربان تھے؟ مومنوں کے ساتھ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صحابہ کرام کی ایک صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، سورۃ الفتح 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بہت واضح کر دیتی ہے یہ آیت کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ، کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں.
یعنی ان کا آپس کا تعلق مہربانی کا ہوتا ہے. جب آپس میں مہربانی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سختی کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ کیا ہر سچویشن میں ہر ایک پر رحم ہی کرنا چاہیے یا کہیں سختی بھی کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ کس کس پہ سختی کریں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. لیکن وہ کفار جو مسلمانوں کو ستائیں نہ یا عام انسانوں میں شامل ہوں، ان کو کوئی حق کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی ان کو علم نہیں، کوئی ان کے پاس دین دنیا کچھ نہیں، ایسے لوگ پھر ہمدردی اور رحم کے مستحق ہیں. ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا، سوائے ان کے جو ٹرانسگریسرز تھے، زیادتی کرنے والے تھے، باغی تھے اور یا پھر منافق تھے. لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی پر سختی نہیں کی، اور اگر کسی ظلم کا بدلہ کسی موقع پر لیا بھی تو صرف اتنا، کیونکہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جانا پھر ظلم میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، اب عملی زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ نے وہ سختی کب کی، کس وجہ سے کی؟ کیا اپنی ذات کے لیے کی؟ نہیں کی نا. اپنی ذات کے لیے آپ نے نہیں کی. کس کے لیے کی اور کب کی؟ جب حجت تمام کر دی. مکہ میں آپ دیکھیں لوگوں نے آپ پر کیسی کیسی سختیاں کی، نہ صرف یہ کہ آپ پر، آپ کے صحابہ پر، لیکن جواب میں صحابہ نے، حضرت بلال ہو، یہ دوسرے سب نے خاموشی اختیار کی، صبر کیا. مدینہ میں آ کے جب ایک نظام بن گیا، پھر اس کے بعد اللہ کی خاطر اللہ کے ظالم بندوں کی جڑ کاٹی. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو گراتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہیں، اس نے تھوک دیا. آپ نیچے اتر آتے ہیں کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو میں نیچے گرایا، اب میری ذات بیچ میں آ گئی، میں ہٹ رہا ہوں اس سے. ہمیں جوش کب چڑھتا ہے؟ جب ہماری انا کا مسئلہ کوئی بنتا ہے، پھر ہم بہت چیزوں میں سخت ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں کوئی اصول کی، ڈسپلن کی، ویسے کوئی بات ہو تو وہاں ہم اس ڈسپلن کو قائم نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمیں معلوم ہو کہ کہاں نرمی کرنی ہے اور کہاں سختی کرنی. ایک شخص ایک غلطی کرتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو، پیار سے سمجھایا جاتا ہے. فَعِظُوهُنَّ. واعظ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جس میں دل کو چھونے والی بات، کہ مان جائے، دل پگھل جائے، بندہ ٹھیک ہو جائے. دوسرا سٹیپ بے رخی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. بول چال تھوڑی بند، تھوڑی خاموشی، تھوڑی کنارہ کشی. پھر بھی نہیں سدھرے تو تیسری چیز کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. پھر سختی. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص جہالت کا مارا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ آتا ہے مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیتا ہے. کیا آپ نے اسی وقت ڈنڈا اٹھا کے اس کی پٹائی کر دی تھی؟ نہیں کی، کیونکہ ابھی اس کو بتانا ہے، باقی اس کو سمجھانا ہے. تو آپ نے اس کی غلطی پہ اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ صحابہ کو روکا کہ اس کو نہیں کرو کچھ، اور بعد میں اس کو سمجھایا. اسی طرح ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے، اور اس کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرے. تو اس پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ یہ زیادہ عقل مند ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی یہ ناسمجھی کی بات کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ آپ جب کوئی ری ایکشن شو کر رہے ہوتے تو یہ دیکھیں بھی اگلے میں کیا کیپیسٹی ہے، وہ کون ہے، کس سے نرمی کر رہے ہیں، کس سے سختی کر رہے ہیں، اور کتنے سٹیپ کے بعد آپ سختی پہ آئے. جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو پہلے اس کو سہلایا جاتا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے، اس کو ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور اس کو چھری تیز کی جاتی ہے، اور وہ بھی چھپا کے، اور پھر اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے. اور وہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ کہاں سے کاٹنا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ سارا کاٹ کے بس جھٹکے سے رکھ دیا، جھٹکا اسی لیے تو منع کیا گیا. تو یہ سارے طریقے سلیقے آنے چاہیے. کب نرمی کرنی ہے، کب سختی کرنی ہے تو کتنی کرنی، اس کا تعلق پھر حکمت سے. مثلا ایک شخص نے شراب پی تو آپ نے کیا فرمایا
آؤ اس کو مارو. یہ کوئی نرمی تھی؟ کیا تھا؟ سختی تھی. ٹھیک ہے نا. کیوں سختی کی؟ کیوں آپ نے مروایا؟ کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے کپڑے سے مارا، کسی نے کچھ مارا، کسی نے کچھ. بہرحال اس پہ حد قائم کر دی گئی. ایسی برائی کا سد باب جس میں سراسر اس بندے کا نقصان تھا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. آپ کو پتا ہے کوئی بھی نشہ صرف آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ہے. کیوں؟ اس میں انسان کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی جیب کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی سفر کرتے ہیں، اس کی عقل کو بھی نقصان ہوتا ہے، بہت سی خرابیاں اس میں. تو وہ اپنے آپ پہ رحم نہیں کر رہا، یہ اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو مارا جاتا ہے. یہ کوئی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لینا ہوتا ہے. اچھا، آپ کو کل میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب سب نے اس کو مار لیا تو اس کے بعد ایک شخص نے کیا کہا؟ اللہ تجھ کو رسوا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. کیا فرمایا آپ نے؟ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. حد جاری کرنا یہ تو اس کے فائدے میں تھا، لیکن اس کو ایسی باتیں سنانا اور اس کو بددعا دینا، دس از نان سینس. اس بندے سے نفرت کا سبق نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. اور اس پر باتیں بنانے کی اجازت بھی نہیں دی، بددعا کی اجازت نہیں دی، اور لیٹر آن اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمنٹس دینے کی اجازت نہیں. بس ہو گئی بات، ہو گئی، ختم، کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو یہ اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص سے غلطی ہوئی، اس کی اصلاح ہوئی، اس کو ڈانٹ پڑی، اس کو ایکسپیل کر دیا گیا، کوئی بھی اس کی جو بھی پنشمنٹ اس کو دی گئی، کیا اس کے بعد ہمیں حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں تبصرے کرتے رہے؟ یا وہ کہیں چلتی نظر آئے تو کہا دیکھا وہ ہے، وہ فلاں جا رہی ہے؟ نہیں. نہ منہ پہ شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بیک بائٹنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کچھ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. بس ہو گیا، جو ہونا تو ہو گیا، غلطی کی سزا ملی، بس بات ختم. آئندہ نیکسٹ ٹائم آپ اس سے ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو. الصفح الجمیل کیا ہے؟ الصبر الجمیل کیا ہے؟ الحجر الجمیل کیا ہے؟ بعد میں تبصرے بند. ٹھیک ہے نا، فل سٹاپ. اب نیا کام شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو. خود سے ہو جائے تب بھی اس کی تکرار نہ کرو، لوگوں کو مت اپنے خلاف گواہ بناؤ. کسی اور سے ہو جائے تب بھی. سمجھ گئے؟ ایک اور سچویشن، فتح مکہ ہو رہا ہے. تو مکہ کی فتح کے بعد بہت سی خواتین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی تھی. ان کا نام کیا تھا؟ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ. یہ وہی تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا اس کا، اور ان کے اعضاء چبائے تھے کچھ. تو وہ عورتوں کے گروپ میں تھی. وہ بھی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہنے لگی کہ اگر میں نے آپ کے سامنے کلام کیا تو آپ پہچان جائیں گے، اور اگر آپ نے پہچان لیا تو شاید آپ مجھے قتل کر دیں. ڈر رہی تھی. تو کہنے لگی کہ میں نہیں بولوں گی. اور اس نے اپنا چہرہ بھی نقاب سے چھپا رکھا تھا. لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کی، چپ نہ رہ سکی، بول پڑی. وہ بیعت کیا تھی؟ وہی آیت جو آپ کو یاد کروائی جاتی رہی. کیا یاد ہے کسی کو؟ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اور ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. شاباش. اچھا، اب جب یہاں تک بات آئی ولا یقتلن اولادہن کہ اپنی اولادیں قتل نہیں کریں گی، تو ہند کہنے لگی ولا نقتل اولادنا، بہت گستاخی سے، ایک طرح سے اونچی آواز میں، کہ ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرتے، ہم نہیں ایسا کرتے. کہنے لگی آپ نے ان کو بدر کے دن قتل کیا تھا، آپ جانے اور وہ جانے، یعنی ہمارے بچے آپ نے قتل کر دیے. 70 لوگ مارے گئے تھے نا کفار کے. ربیناہم صغارا فقتلتموہم کبارا، ہم نے ان کو چھوٹے ہوتے ہوئے بہت پالا تھا، یعنی محنت کی تھی ان پر. جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے قتل کیا، اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل نہ کریں.
وہ کہنے لگی کہ تقتل آباءہم وتوصینا باولادہم، آپ ان کے باپوں کو قتل کرتے ہیں اور آپ ان کی اولاد کے بارے میں ہمیں وصیت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ کہیں درس دے رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ بندہ جواب میں روڈ ہو کر آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں تو نصیحت کریں اور آپ نے ایسا کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا، کہ انت قتلتہم یوم بدر وانت وہم ابصر ربیناہم صغارا فقتلتموہم کبارا تقتلوا آباءہم وتوصینا باولادہم. اور یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی تھی، عورتوں کو اور ایک اور گروپ میں بات کر رہی تھی. آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہوگا؟ کیا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ہوگا عورت بیٹھ جاؤ، چپ کرو. اور تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا جرائم کیے ہوئے؟ تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے کوئی ایسا تانا دیا، کوئی ایسی بات کی؟ کیا کیا آپ نے؟ اور آپ کو معمولی انسان ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، بہت بلند مقام پر فائز ہیں، لیکن آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کیا تھی؟ اور اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی باتیں کر چکی تھی. کیا کیا آپ نے؟ آپ مسکرا پڑے. اس نے ہر بات کا جواب دیا تھا. یہ تو صرف ایک حصہ ہے نا قتل کے بارے میں. بیعت کے جو بھی الفاظ تھے اس نے ہر بات کے آگے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن آپ نے کسی بھی طرح کوئی ایسی بات جواباً نہیں کی کہ جو آپ کے اخلاق کے منافی ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے؟ آج کے مبلغ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ آپ کی ریلیجن پر کوئی بحث ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ بحث کا، اور اس بحث میں جیت کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. حالانکہ اور طریقے بھی جیتنے کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جیتنا بحث میں جیتنا ہی ہو. ایک اخلاقی جیت بھی ہوتی، یعنی اگر آپ بحث میں نہیں جیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہار گئے، آپ پھر بھی جیتے ہیں، آپ کسی اور چیز میں جیت گئے جس کو دوسرا نہیں سمجھ رہا. اب پھر وہی بات ہے کہ ہم سب اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر نے تھوڑی سی سختی کی تو انہوں نے کیا کہا؟ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا ولا ترہقنی من امری عسرا. میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجیے، یعنی میں بھول گیا ہوں، غلطی ہو گئی، آپ سختی نہ کیجیے. کیونکہ بعد میں ایسی چیزیں یا انسان کا کانفیڈنس ختم کر دیتی، یا اس کو غلط راہ پہ لگا دیتی، اس کو ضد میں ڈال دیتی، نقصان دہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر کرے گا. وہ شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یعنی دنیا میں بھی انسان پر رحمت آتی، آسانی ہوتی. اور اس کے برعکس حدیث میں آتا ہے لا یرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے. اسی طرح دوسروں پر رحم کرنا، نرمی کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. اب آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ ہیں اس میں. ذو سلطان مقسط، انصاف کرنے والا، صاحب اختیار شخص، اتھارٹی، رسوخ رکھنے والا، صدقہ کرنے والا جسے نیکی کی توفیق دی گئی، متصدق موفق. ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم، رحم اور شفقت کرنے والا شخص، ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل. کیا کہا؟ بتائیے. ہر مسلمان،
یہ خاص میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رحم ہم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بچوں پر، ان پہ تو بڑے مہربان ہو جاتے ہیں. کسی اور کا بچہ ہو تو پرواہ نہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، پاک دامن، نہ مانگنے والا، عیال دار، یعنی اس کو ضرورت بھی ہے پھر بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. پھر کیا صرف انسانوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے یا جانوروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے؟ جانوروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شخص جس نے ایک کتے کو جو کیچڑ چاٹ رہا تھا کنویں میں اتر کے پانی لا کے اس کو پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے بدلے میں اس کو جنت کی بشارت دی، حالانکہ اس کے اور بہت سے غلط کام تھے. تو یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ جب انسان کسی پہ رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کی تکلیف دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت انسان سے ہی رحمت چھینی جاتی ہے، یعنی جو رحم نہیں کرتا پھر وہ بدبختی اس کی شروع ہو جاتی. ایک اور حدیث میں ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ایسے لیڈرز جو رحم نہیں کرتے تھے اپنے اپنے لوگوں پر، ان کے انجام کیا ہوئے تاریخ ہمیں بتاتی. سب سے زیادہ ہماری رحمت کا مستحق کون ہے؟ ہمارے اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے. گھر والوں اور بچوں کے لیے. عام طور پہ کچھ لوگ باہر والوں کے لیے رحم دل پھر بھی ہو جاتے ہیں، گھر والوں پہ آ کے رحم نہیں کرتے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت اور خادم کو نہیں مارا. پھر اس رحمت کی وجہ سے آپ بچوں کو چومتے بھی تھے. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موجودگی میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا، کس کیا، بوسہ دیا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. کئی مرد مردانگی سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ نرمی شفقت نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. تو بچوں کے ساتھ پیار سے، شفقت سے معاملہ نہ کرنا کیا ہے؟ دراصل دل کی سختی کی علامت. لیکن اس پیار محبت میں اللہ کے واسطے اعتدال بھی برتی ہے، کیونکہ بعض لوگ بچوں کی گال، ان کے کان، ان کے ناک، ان کے جسم کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں اپنے ظلم و ستم کا پیار میں. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا پیار ہے. بھئی آپ کا پیار ہے، ان پہ کیا بیت رہی یہ بھی سوچئے. ٹھیک ہے نا؟ تو خود ساختہ رحم کے معیار قائم نہ کیجئے، بلکہ وہی ٹھیک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا.